الرحمن الرحيم. صفة دخوله صلى الله عليه وسلم مكة المكرمة. وأخرجه أيضا البيهقي بطوله كما في البداية، وأخرجه ابن عساكر أيضا من طريق الواقدي عن ابن عباس رضي الله عنهما كما في كنز العمال، فذكر نحو ما تقدم من رواية الطبراني وفي سياقه. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس بعدما خرج: احبسوا بمضيق الوادي إلى خطم الجبل حتى تمر به جنود الله فيراها. قال العباس رضي الله تعالى عنه: فعدلت به في مضيق الوادي إلى خطم الجبل، فلما حبست أبا سفيان قال: غدرا يا بني هاشم. فقال العباس رضي الله تعالى عنه: إن أهل النبوة لا يغدرون، ولكن لي إليك حاجة. فقال أبو سفيان رضي الله تعالى عنه: فهلا بدأت بها أولا فقلت إن لي إليك حاجة فكان أفرغ لروعي. قال العباس رضي الله تعالى عنه: لم أكن أراك تذهب هذا المذهب. وعبأ رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه، ومرت القبائل على قادتها والكتائب على راياتها، فكان أول من قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه في بني سليم، وهم 1000 فيهم لواء يحمله عباس بن مرداس، ولواء يحمله خباب بن ندبة، وراية يحملها الحجاج بن علاط. قال أبو سفيان: من هؤلاء؟ قال العباس رضي الله تعالى عنه: خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه. قال: الغلام؟ قال: نعم. فلما حاذى خالد بالعباس رضي الله تعالى عنهما وإلى جنب أبو سفيان كبروا 3 ثم مضوا. ثم مر على إثره الزبير بن العوام في 500 منهم مهاجرون وأفناء الناس، ومعه راية سوداء. فلما حاذى أبا سفيان كبر 3 وكبر أصحابه. فقال: من هذا؟ قال: الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه. قال: ابن أختك؟ قال: نعم. ومرت نفر من غفار في 300 يحمل رايتهم أبو ذر الغفاري، ويقال إيماء بن رحضة رضي الله تعالى عنهما. فلما حاذوه كبروا 3. قال: يا أبا الفضل، من هؤلاء؟ قال: بنو غفار. قال: وما لي ولبني غفار؟ ثم مضت أسلموا في 400 فيها لواءان يحمل أحدهما بريدة بن الحصين والآخر ناجد بن الأعجم. فلما حاذوه كبروا 3. فقال: من هؤلاء؟ قال: أسلم. قال: يا أبا الفضل، ما لي ولأسلم؟ ما كان بيننا وبينها ثرة قط. قال العباس: هم قوم مسلمون دخلوا في الإسلام. ثم مرت بنو كعب بن عمرو في 500 يحمل رايتهم بشر بن شيبان. قال: من هؤلاء؟ قال: بنو كعب بن عمرو. قال: نعم، هؤلاء حلفاء محمد صلى الله عليه وسلم. فلما حاذوه كبروا 3. ثم مرت مزينة في 1000 فيها 3 ألوية وفيها 100 فرس يحمل ألويتها النعمان بن مقرن وبلال بن الحارث وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهم. فلما حاذوه كبروا. فقال: من هؤلاء؟ قال: مزينة. قال: يا أبا الفضل، ما لي ولمزينة؟ قد جاءتني تقعقع من شواهقها. ثم مرت جهينة في 800 مع قادتها فيها 4 ألوية، لواء مع أبي زرعة معبد بن خالد، ولواء مع سويد بن صخر، ولواء مع رافع بن مكيث، ولواء مع عبد الله بن بدر رضي الله عنهم. فلما حاذوه كبروا 3. ثم مرت كنانة بنو ليث وضمرة وسعد بن بكر في 200 يحمل لواءهم أبو واقد الليثي رضي الله تعالى عنه. فلما حاذوه كبروا 3. فقال: من هؤلاء؟ قال: بنو بكر. قال: نعم، أهل شؤم والله هؤلاء الذين غزانا محمد صلى الله عليه وسلم بسببهم. أما والله ما شوبرت فيه ولا علمته، ولقد كنت له كارها حيث بلغني، ولكنه أمر حمى. قال العباس: قد خار الله لك في غزوة محمد صلى الله عليه وسلم لكم، ودخلتم في الإسلام كافة. قال الواقدي: حدثني عبد الله بن عامر عن أبي عمرو بن حماس قال: مرت بنو ليث وحدها وهم 250 يحمل لواءها الصعب بن جثامة. فلما مر كبروا 3. فقال: من هؤلاء؟ قال: بنو ليث. ثم مرت أشجع وهم آخر من مر وهم في 300 معهم لواء يحمله معقل بن سنان، ولواء مع نعيم بن مسعود رضي الله تعالى عنهما.
فقال أبو سفيان هؤلاء كانوا أشد العرب على محمد صلى الله عليه وسلم. فقال العباس رضي الله تعالى عنه أدخل الله الإسلام قلوبهم فهذا من فضل الله. فسكت. میرے محترم دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، اس کام کا مزاج یہ ہے کہ ایک فرد کے لیے ایک امت اور ایک جماعت، بلکہ ایک فرد کے لیے پوری کی پوری امت اس فرد کی ہدایت کی کوشش اور اس فرد کی تربیت کی کوشش کرے. یہ اصل دعوت کا مزاج، یہ اصل دعوت کا مزاج. ایک فرد کے دین میں داخل ہونے کے لیے پوری امت کوشش کرے اور پھر اس کی تعلیم، اس کی تربیت کے لیے پوری امت اپنی طاقت، اپنی کوشش لگائے. اگر معلوم ہو جائے کہ ایک آدمی ہے اور وہ دین سے غافل اور جاہل ہے، اس کے دل کے اندر دین اسلام ابھی اچھی طریقے سے رچا بسا نہیں، تو جتنے لوگ ہیں ان سب کو اپنے دین کو لے کر حرکت میں آنا، اس کے دین میں پختہ ہونے کے لیے انتہائی ضروری. آپ نے اس پر امت کو اٹھایا تھا. یہ مزاج نہیں تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ایک آدمی ایک قوم کے لیے، ایک آدمی ایک علاقے اور قبیلے کے لیے محنت کرے. یہ ادنا درجے کی محنت ہے، اعلیٰ درجے کی محنت یہ ہے. ایک فرد اس امت کا اگر وہ دین سے باہر ہے، وہ دین میں داخل ہو، اس کے لیے پورا لشکر حرکت کرے. پوری کی پوری امت اپنی جان و مال کے ساتھ حرکت میں. اس بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو اٹھایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ساری طاقت اور ساری قوت کا مظاہرہ ایک فرد کی تربیت کے لیے فرمایا کرتے. ایک فرد کی تعلیم اور تربیت کے لیے اپنے تمام صحابہ کی طاقتوں قوتوں کو جھونک دیا کرتے، تاکہ کسی طریقے سے اس ایک فرد کے اندر دین اسلام اچھی طریقے سے اتر جائے اور یہ دین سے مانوس ہو جائے، اس کے دل کے اندر کفر و شرک کی نفرت پیدا ہو جائے. اس کے لیے ماحول سے اسے گزارا جاتا تھا. اس لیے کہتے ہیں تشکیل ماحول میں لا کے کرنے کی چیز. تشکیل کہاں کرنے کی چیز؟ مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ تم تشکیل آزار کے ماحول میں کرتے ہو، اس لیے وہ آزار پہ آزار پیش کرتا ہے. تم تشکیل مسجد اور ماحول میں لا کے کرو گے تو پھر وہ 100% دین کی محنت کے لیے تیار ہو جائے. آپ کا ہمیشہ کا یہ مزاج تھا، ایک نئے سے نئے آنے والے کو پورے ماحول سے گزارتے تھے تاکہ 100% وہ دین سے واقف ہو جائے، اس کے دل کے اندر اسلام کی، دین کی رغبت، عظمت اور اہمیت پیدا ہو جائے اور انکار کرنے کی کوئی گنجائش نہ ہو. آج حال یہ کہ ذرا سی محنت ہو گئی اور پھر سمجھتے ہیں کہ ہم دعوت کی ذمہ داری سے بری ہو گئے. بلکہ آپ کا حال یہ تھا کہ ایک آدمی کسی قبیلے کا سردار ہے اور اس کے دین پر آنے کی وجہ سے پورے کے پورے قبیلے کے دین میں داخل ہونے کی امید ہے، تو پھر اس ایک آدمی کے دین پر داخل اور دین میں پختہ کرنے کے لیے 10 جماعتیں روانہ کر دی. 1000 کی جماعت بھی روانہ کر دی، 800 کی جماعتیں روانہ کر دی، 500 کی جماعتیں روانہ کر دی، 200 کی ایک جماعت روانہ کر دی آپ نے، 300 کی ایک جماعت روانہ کر دی، 400 کی ایک جماعت روانہ کر دی، تاکہ یہ جماعتیں اس آدمی کے سامنے رہیں اور وہ ماحول قائم کریں تاکہ وہ اتنی ساری جماعت کے بعد دین کے اندر پختہ ہو جائے. اور آج حال یہ کہ قوموں کی قومیں، علاقے کے علاقے دین سے دور ہیں اور اس کے باوجود نقل و حرکت کی اہمیت امت کے اندر، نقل و حرکت کی کوئی اہمیت ہے. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی کو بنیاد بنایا اور یہ کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کو جس سطح پر چھوڑ کر گئے، اس سطح میں اگر رسی کے بقدر کمی کر دیں لوگ تو میں مدینہ طیبہ کو تمام مردوں سے خالی کر دوں اور سب کو اللہ کے راستے میں نکال دوں گا اگر رسی کے بقدر، لگام کے بقدر دین میں کمی کمزوری آتی. یہ صحابہ کا مزاج. اس لیے مولانا یوسف الیاس فرمایا کرتے تھے اجتماع ہمارے کام کا جز، اجتماع ہمارے کام کا
انفرادی دعوت اصل اس کام کی بنیاد ہے، اجتماع اس کام کا اصل جز اور بنیادی۔ یہ واقعہ چل رہا ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کس طریقے سے محنت کی حضرت ابو سفیان کے دین میں داخل کرنے کی، پوری رات ان کے پیچھے لگائے اور پھر وہ دین میں داخل ہو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر مطمئن نہیں ہوئے، ایک نیا آدمی دین میں داخل ہو گیا، کام پورا ہو گیا، بلکہ اب اس کو پورے دین اور شریعت سے اس کو قریب کرنا اور اس کے دل کے اندر اس بات کو اچھی طریقے سے اتارنا ہے۔ تو اب اس کے سامنے سے، ابو سفیان کے سامنے سے صحابہ کا جو لشکر آپ لے کر آئے، 10,000 کا لشکر لے کر، پورے مجمع کو ان کی تربیت، تعلیم اور ان کے اندر دین اسلام کے پختہ کرنے کے لیے اس طرح ترتیب دی کہ انہیں حضرت عباس سے کہا کہ ابو سفیان کو چوٹی پہ لے جا کے کھڑا کرو، چوٹی پہ لے جاؤ، اور اپنے تمام جماعتوں کو آپ نے 1000 کی ایک جماعت بنائی، 800 کی ایک جماعت بنائی، 300 کی ایک جماعت بنائی، 500 کی ایک جماعت بنائی، 200 کی ایک جماعت بنائی، اور پھر سب سے کہا کہ سب کے سب عمل کرتے ہوئے ان کے سامنے سے گزرو، اور جب ان کے سامنے سے گزرنے لگو تو زور سے تکبیر کہو۔ کیا کہنا؟ ایک آدمی کے دل کے اندر کلمے کی عظمت پیدا کرنے کے لیے 10,000 لوگوں سے کہا گیا کہ 3 مرتبہ ان کے سامنے تکبیر زور سے پڑھتے ہوئے نکلو، اور یہاں قومیں تک ایمان سے دور ہیں اور کلمے سے دور ہیں، اور ابھی تک امت کو احساس نہیں کلمے کی دعوت۔ یہ کس پر محنت ہو رہی؟ جو کلمہ پڑھ کے دین میں داخل ہو چکا، اس کے دل کے اندر اور یہ کلمہ اچھی طریقے سے اتر جائے، اس کے لیے 10,000 لشکر کو 10 ٹکڑیوں میں تقسیم کر کے اور ان کے سامنے سے گزارا، اور ہر جماعت کو تاکید تھی جب ان کے سامنے سے گزرو تو پھر ان کو دیکھ کر زور سے کلمہ پڑھو، زور سے تکبیر۔ یہ ہے اصل محنت کا یہ طریقہ ہے کہ اجتماع گاہ میں ایک فرد آ جاوے تو جو 10,000 اور اجتماع میں ہے ان سب کی ذمہ داری سے ایک فرد کی پوری تشکیل کرنے کی کوشش کریں۔ پورے اجتماع والوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ ایک فرد جو نیا صاحب ہے یہ کس طرح پورا وصول ہے۔ اس رخ پر آپ نے امت کو اٹھایا، یہ نہیں کہ کلمہ پڑھ لیا کام ہو۔ آج یہی دھوکہ لگ گیا، ہم تو مسلمان ہیں، اس کی دعوت کی کیا ضرورت ہے؟ کلمے کی دعوت کی ضرورت کیا ہے؟ ایمان کی دعوت کی ضرورت کیا ہے؟ یہ تو اغیار اس کے زیادہ مستحق، اغیار اس کے زیادہ اہل ہے۔ بہت بڑا دھوکہ لگ گیا، آپ دیکھ نہیں رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح دین اور ایمان میں داخل ہونے والے پر محنت کر رہے تاکہ یہ مکمل 100% دین میں داخل ہو، اور یہ اس لیے تاکہ پھر یہ داعی بن کے جا کے تمام مکے والوں کی ہدایت کا ذریعہ بنے۔ اور یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ آپ غزوے کے عنوان سے نکلے، لیکن اس کے باوجود آپ کو پوری قدرت تھی، دشمن پر اللہ نے آپ کو پوری قدرت دے دی۔ ایسے دشمن جو ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت تکلیف دیتے رہے اور اسلام مسلمین کے لیے رکاوٹیں پیدا کرتے رہے، ایسے دشمن اور اس کے سردار پر اللہ نے پورا قابو دے دیا، پھر بھی قتل نہیں کیا۔ کلمے کی دعوت پیش کی جائے، اور لوگوں کو ایسی بڑی غلط فہمی ہو گئی کہ آپ کے سارے غزوات میں سب سے اہم ترین چیز قتال، اور قتال نہیں ہے اس لیے کوئی اجر و ثواب نہیں۔ اتنا بڑا دھوکہ اجتماعی طور پر امت کو لگ گیا، عوام کو بھی اور خواص کو۔ ٹھیک ہے اس زمانے میں آپ خروج کریں، لیکن اس کے لیے کوئی اجر و ثواب نہیں۔ قرن اول کا جو خروج تھا وہ تو قتال کے لیے تھا، اور یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جن لوگوں کو قتل کرنا بالکل جائز تھا اور جو متعدی مرض تھے، ایسے لوگوں کی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ سب کے سب اجتماعی طور پر ہدایت کی، تربیت کی فکر میں لگے۔ کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، جب ابو سفیان وہاں سے خیمے سے باہر نکل گئے، کہ عباس تم ابو سفیان کو لے جا کر وادی کے اس تنگ جگہ میں کھڑا کر دو جہاں پہاڑ کا ایک حصہ ناک کی طرح ابھرا ہوا اور نکلا ہوا ہو، کنارے پہ لے جا کے کھڑا کر دو تاکہ اللہ کے تمام لشکر گزرتے ہوئے، اللہ کے لشکروں کو گزرتے ہوئے دیکھیں، گزرتے ہوئے دیکھیں۔ حضرت عباس فرماتے ہیں میں نے عام راستہ چھوڑا اور حضرت ابو سفیان کو لے کر میں وادی کے اس تنگ جگہ پہ پہنچ گیا، یہاں پر پہاڑ کا ایک حصہ ناک کی طرح باہر ابھرا ہوا نکلا ہوا تھا۔ ابو سفیان نے کہا اے بنو ہاشم، غداری کر رہے، دھوکہ دے رہے، یعنی تم یہاں سنسان جگہ پر لا کے مجھے دھوکے سے قتل کرنا چاہتے ہو؟
حضرت عباس نے فرمایا کہ اہل نبوت کبھی غدر نہیں کرتے، اہل نبوت کبھی دھوکہ نہیں دیتے، ہاں مجھے تم سے ایک کام ہے، اس وجہ سے میں آپ کو یہاں لے کر آیا۔ ابو سفیان نے کہا یہ بات تم نے مجھ سے پہلے کیوں نہیں کہی کہ مجھے تم سے کچھ کام ہے، تاکہ مجھے اطمینان ہو جاتا، میرے دل کے اندر سے ڈر اور خوف نکل جاتا۔ حضرت عباس نے فرمایا کہ میرا خیال نہیں تھا کہ تمہاری سوچ اتنی بری ہوگی میرے بارے میں نے تو نہیں سوچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10,000 کے لشکر کو ترتیب دے دی، اور پھر یہ سارے قبائل گزرنے لگے اپنے اپنے امیروں کے ماتحت، اور دستے کے دستے اپنے جھنڈوں کے ساتھ گزرنے لگے، جھنڈے لہراتے ہوئے گزرنے لگے۔ سب سے پہلا دستہ اور لشکر جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھایا گزرنے کے لیے ابو سفیان کے سامنے، وہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ، وہ قبیلے بنو سلیم کے 1,000 لوگ تھے جن کے امیر خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اور ان کے جھنڈے ان کا ایک جھنڈا حضرت عباس بن مرداس نے، اور ایک جھنڈا حضرت خفاف بن لدبہ نے، اور ایک جھنڈا حجاج بن علاد نے اٹھا رکھا تھا۔ ابو سفیان نے کہا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت عباس نے فرمایا خالد بن ولید ہیں۔ تو ابو سفیان نے کہا اچھا یہ وہی نوعمر لڑکا، آج اتنی بڑی شان ہو گئی؟ کہا کہ ہاں۔ پھر اس کے بعد جب حضرت خالد اپنے لشکر لے کے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے سے گزرنے لگے، اور دیکھا کہ ان کے قریب ابو سفیان کھڑے ہیں، تو 3 مرتبہ اللہ اکبر کہا اور گزر گئے۔ اس کے بعد ان کے بعد حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ مہاجرین اور کچھ غیر معروف قبائل کے 500 لوگوں کو لے کر گزرے۔ کتنے لوگوں کو؟ 500 لوگ، اور ان کے ساتھ ایک سیاہ بڑا جھنڈا تھا۔ جب یہ حضرت ابو سفیان کے سامنے سے گزرنے لگے تو انہوں نے اور ان کے 500 ساتھیوں نے 3 مرتبہ اللہ اکبر کلمے والے کے سامنے کلمے کی دعوت تاکہ دل میں اتر گیا۔ اتنی اللہ کی بڑائی، دیکھو اتنی اللہ کی بڑائی بولی جا رہی تاکہ ایک آدمی کے دل کے اندر کلمے کی عظمت، اہمیت، اس کا یقین اندر اتر گیا۔ یہ اصل دعوت کلمے کی دعوت۔ انہوں نے کہا کہ یہ کون؟ انہوں نے کہا کہ یہ زبیر بن عوام ہے آپ کے۔ انہوں نے کہا کہ اچھا یہ آپ کے بھانجے ہیں، یہ آپ کے بہن کے بیٹے؟ انہوں نے کہا کہ جی ہاں۔ پھر قبیلے غفار کے 300 نفر، 300 فرد گزرے، اور ان کا جھنڈا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ایک روایت میں ایما بن رحضہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھا رکھا تھا۔ جب وہ بھی ان کے سامنے سے گزرے تو 3 مرتبہ اللہ اکبر انہوں نے بھی کہا۔ ابو سفیان نے پوچھا اے ابو الفضل یہ کون؟ انہوں نے کہا یہ بنو غفار ہے۔ ابو سفیان نے کہا مجھے کیا لینا دینا بنو غفار سے؟ پھر قبیلہ اسلم کے 400 نفر گزرے، قبیلہ اسلم کے 400 افراد گزرے، ان کے 2 جھنڈے تھے، ان میں سے ایک جھنڈا بریدہ بن حسیب کے ہاتھ میں اور دوسرا جھنڈا ناجیہ بن اعجم کے ہاتھ میں تھا۔ جب یہ بھی ان کے سامنے سے گزرے تو 3 مرتبہ اللہ اکبر کہا۔ انہوں نے پوچھا کہ یہ کون؟ انہوں نے کہا یہ اسلم ہے، قبیلہ اسلم کے لوگ۔ تو ابو سفیان نے کہا کہ مجھے کیا لینا دینا، میرا کیا واسطہ قبیلہ اسلم والوں سے؟ ہمارے اور ان کے درمیان کبھی بھی گڑبڑ نہیں رہی، کبھی بھی کوئی جھگڑا نہیں رہا۔ حضرت عباس نے فرمایا کہ یہ قوم تو مسلمان ہیں اور یہ اسلام میں داخل ہو چکے ہیں، یعنی ایک جماعت 2 جماعت گزرنے پر سوال جواب، اور اس کے درمیان حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا تعارف کراتے کہ یہ بھی اسلام میں داخل ہو گئے، یہ بھی دین میں داخل ہو گئے، تاکہ انہیں رغبت پیدا ہو۔ اس کے بعد کعب بن عمرو کا قبیلہ اور قبیلے کے 500 افراد گزرے جن کا جھنڈا بشر بن شیبان نے اٹھا رکھا تھا۔ پوچھا ابو سفیان نے یہ کون لوگ؟ حضرت عباس نے فرمایا کہ یہ کعب بن عمرو کا قبیلہ۔ کہا کہ اچھا یہی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیف۔ یہ بھی ان کے سامنے سے گزرنے لگے تو 3 مرتبہ اللہ اکبر کہا۔ پھر اس کے بعد قبیلے مزینہ کے 1000 لوگ گزرے جن کے پاس 3 بڑے جھنڈے، 3 چھوٹے جھنڈے تھے، اور 100 گھوڑے تھے۔ ان کے جھنڈوں کو نعمان بن مقرن، بلال بن حارث، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، ان 3 صحابہ نے اٹھا رکھا تھا۔ جب یہ بھی ان کے سامنے سے گزرے تو انہوں نے بھی اللہ اکبر کہا۔ پوچھا کہ یہ کون؟ کہا کہ یہ قبیلے مزینہ کے لوگ۔
کہنے لگے اے ابو الفضل مجھے مزینہ والوں سے کیا لینا دینا، یہ لوگ بھی پہاڑوں کی چوٹیوں پر اپنے ہتھیاروں کو کھٹکھٹاتے ہوئے میرے پاس پہنچ گئے، ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ اس کے بعد قبیلے جوہینہ کے 800 لوگ گزرے اپنے سردار کے ساتھ، جس میں 4 چھوٹے چھوٹے جھنڈے تھے، ایک جھنڈا ابو زرعہ معبد بن خالد کے ساتھ، دوسرا جھنڈا سوید بن صخر کے ساتھ، تیسرا جھنڈا بنو لیث کے ساتھ، تیسرا جھنڈا رافع بن مکیس کے ساتھ، اور چوتھا جھنڈا عبداللہ بن بدر کے ساتھ۔ جب یہ بھی ابو سفیان کے سامنے سے گزرنے لگے 3 مرتبہ اللہ اکبر کہہ رہا۔ پھر کنانہ گزرا، قبیلہ کنانہ اور بنو لیث اور ضمرہ اور سعد بن بکر، ان قبیلوں کے 200 افراد گزرے اور ان کا جھنڈا ابو واقد اللیثی نے اٹھا رکھا تھا۔ جب یہ ان کے سامنے سے گزرے انہوں نے 3 مرتبہ اللہ اکبر کہا۔ پوچھا کہ یہ کون لوگ؟ کہا کہ بنو بکر۔ تو ابو سفیان کہنے لگے ہاں یہی منحوس لوگ ہیں، خدا کی قسم یہی وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر چڑھائی کر رکھی، یہی وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر چڑھائی کی، کیونکہ قریش کے کچھ نوجوانوں نے اس قبیلے پر حملہ کیا، اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اور پھر کہنے لگے خدا کی قسم قریشیوں نے بنو بکر پر یعنی خزاعہ پر جو زیادتی کی اور ظلم کیا، حملہ کیا، اس سلسلے میں انہوں نے مجھ سے کوئی مشورہ نہیں کیا، مجھے پتہ ہی نہیں کچھ، اور جب مجھے اس کی خبر ملی تب بھی میں نے بہت ناگواری کا اظہار کیا، لیکن اے عباس کیا کریں، یہ ایک ایسی بات ہے جو مقدر میں تھی، ہونا تھا ہو گیا، ہونا تھا ہو۔ تو حضرت عباس کو موقع مل گیا تشکیل کرنے، کہنے لگے اے ابو سفیان اللہ کے نبی جو مکے پر حملہ کر رہے ہیں نا، اس میں بھی اللہ نے تمہارے لیے خیر رکھی، اس طرح اس میں خیر، اسی طرح اس حملے میں بھی تمہاری خیر، کہ اس طرح سے کم تم سارے کے سارے دین میں داخل ہو۔ اب آپ دیکھ لیں مقصد کیا ہے حضرات صحابہ کا، اللہ کے نبی کا اللہ کے راستے میں نکلنے کا، قتل کرنا یا پھر قتال کرنا نہیں، بلکہ مقصد اصلی ہی حضرات صحابہ کے غزوات کا لوگوں کے دین میں داخل کرنا، اور یہی قیامت تک مسنون طریقہ رہے گا۔ جب مسلمان اپنے دین کو لے کے حرکت میں آئے گا تو پھر 100% ایسے سخت دل اور ایسے پتھر دل لوگ بھی ماحول کی وجہ سے دین میں داخل ہوتے۔ واقعی کہتے ہیں کہ مجھ سے عبداللہ بن عامر نے ابو عمرو بن حماس کے حوالے سے نقل کیا، بیان کیا کہ بنو لیث گزرے تنہا تنہا، اور وہ 200 تھے، 250 تھے، وہ 250 تھے، اور ان کا جھنڈا سعد بن جثامہ نے اٹھا رکھا تھا۔ جب یہ گزرے تو انہوں نے بھی 3 مرتبہ تکبیر کہا۔ انہوں نے پوچھا یہ کون؟ میں نے کہا یہ بنو لیث ہیں۔ پھر قبیلہ اشجع کے لوگ گزرے، یہ گزرنے والے دستوں میں سب سے آخری دستہ تھا، آخری لشکر تھا، اور یہ 300 تھے، ان کے ساتھ جھنڈا تھا جسے معقل بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھا رکھا تھا، اور ایک جھنڈا نعیم بن مسعود کے ہاتھ میں تھا۔ ابو سفیان نے پوچھا یہ کون لوگ؟ تو میں نے کہا کہ یہ، ابو سفیان نے پوچھا یہ کون ہے؟ قبیلے یہ کون لوگ؟ اشجع کے لگ رہے، اور یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تمام عربوں میں سب سے زیادہ سخت لوگ تھے۔ تو حضرت عباس نے کہا وہ سب زمانہ ختم، اللہ نے ان کے دلوں کے اندر اسلام کو اچھی طرح اتار دیا، اللہ نے ان کے دلوں میں اسلام کو اچھی طرح اتار دیا، اور یہ سب کچھ ہوا اللہ کے فضل و کرم۔ یہ ساری باتیں سن کر ابو سفیان خاموش ہو اور انتظار میں رہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر کب آنے والا۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين۔ وہ ضروری بات یہ ہے کہ اپنے ایمان کی اور اپنے سامان کی حفاظت فرمائیں۔ ایمان بنے گا دعوت سے، جتنا ایمان کی دعوت دیں گے اتنا ہی ایمان بنے گا۔ حسن خاتمہ کے لیے سنتوں کی پابندی کے ساتھ یہ دعائیں مانگی جائیں، اللہ پاک ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ سامان کی حفاظت میں جو بھی آپ کا سامان ہو خود ہی اس کی نگرانی فرمائیں، موٹا کپڑا بچھائے بغیر نہ سوئیں، فجر کی نماز سے پہلے اپنے معمولات سے اپنے ضروریات سے ہی فارغ ہو لیں، آپ باتیں نہ کریں، سنت کے مطابق آرام فرمائیں
اللہ تعالیٰ ہم سب کو تہجد کی توفیق عطا فرمائے. صبح آدمی انشاءاللہ 4:23 پر ہوگی.